اللہ فرماتا ہے ولا تقربوا الزنا، اللہ فرماتا ہے مومنو زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اسلام کتنے دور سے برائی کو روکتا ہے، فرمایا ولا تقربوا الزنا، فرمایا زنا کے قریب نہ جانا، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ زنا نا یہ بہت زیادہ بے حیائی ہے، وساء سبیل، اور بہت برا راستہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے ہمارے اللہ نے منع کیا ہے، ذرا سوچو تو صحیح اس نے تمہیں کیا کیا دیا ہے۔ وہ جو زبان سے دی ہے اسی زبان سے اس کی نافرمانی کرو گے؟ وہ زبان جو اس نے تجھے دی ہے اسی سے اس کی نافرمانی کرو گے؟ وہ ہاتھ جو اس نے تمہیں دیا ہے یہی غیر عورت سے ملاؤ گے؟ وہ قدم جو اس نے تمہیں دیے تھے نیکی کی طرف جانے کے لیے اسی سے چل کے برائی کی طرف جاؤ گے؟ وہ دماغ جو اس نے تمہیں اچھا سوچنے کے لیے دیا تھا اس میں غیر عورتوں کے خیالات کو لاؤ گے؟ ذرا سوچے تو صحیح۔ یہی محبت کا تقاضا ہے، اللہ سے یہی محبت ہے آپ کی۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا پھر اس کی فرما برداری بھی کرتا ہے۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا تو پھر اس کے حکم کا انتظار کرتا ہے، میرا محبوب زبان ہلائے میں پورا کرتا جاؤں۔ کیسی محبت ہے بھائی؟ اللہ سے محبت کرتے ہو؟ جی اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہماری محبت جواب دے جاتی ہے۔ ہم دعوے والے عاشق ہیں۔ اور ذرا سوچ تو صحیح کہ اس نے تجھے کیا کیا نہیں دیا۔ ذرا سوچ تو صحیح، شیشے کے سامنے کھڑا ہو اور دیکھ ذرا تو کہ اللہ نے تجھے کتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں، کتنا خوبصورت چہرہ دیا ہے اس نے تجھے، کتنا خوبصورت ناک دیا ہے، کتنے خوبصورت کان دیے ہیں، تجھے متوازن بنایا، تجھے برابر بنایا، تجھے مساوی بنایا، تجھے بے عیب بنایا۔ ذرا سوچو تو صحیح، میں نے اور آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ تو نہیں کیا ہوا تھا یا اللہ مجھے ایسے بنانا ایسے بنانا؟ کیا تھا کسی نے ایگریمنٹ؟ ایسے تو نہیں ہے نا، کسی نے ایگریمنٹ نہیں کیا تھا۔ دیکھ اللہ تعالیٰ نے، تو نے مانگا نہیں تھا، اللہ نے تجھے انسان بنا دیا۔ اگر وہ تجھے پتھر بنانا چاہتا نہیں بنا سکتا تھا؟ اگر وہ تجھے اونٹ بنانا چاہتا، اگر تجھے گائے بنانا چاہتا نہیں بنا سکتا تھا؟ اگر بکری بنانا چاہتا نہیں بنا سکتا تھا؟ اگر تجھے درخت بنانا چاہتا نہیں بنا سکتا تھا؟ قادر مطلق ہے، بنا سکتا تھا، لیکن اس نے مانگے بغیر، تو نے مانگا نہیں تھا، مانگنے کے بغیر ہی اس نے تجھے اشرف المخلوقات انسان بنا دیا۔ تو نے اس سے مانگا تھا، خوبصورت ہاتھ مانگے تھے، خوبصورت شکل مانگی تھی، اللہ نے تجھے ویسی عطا فرما دی۔ وہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس نے کیا قصور کیا ہے؟ اللہ نے تجھے اچھا چہرہ دیا ہے، اللہ نے تجھے 2 ٹانگیں دی ہیں، اور جس کی ٹانگیں نہیں ہیں اس نے کیا قصور کیا تھا؟ اللہ نے تجھے ہاتھ دیے ہیں، جس کے ہاتھ ہی نہیں ہیں اس نے کیا قصور کیا تھا؟ یہ تو اس کی تقسیم ہے، اس نے تیرے بارے میں اچھا فیصلہ کیا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے کہ اس نے تیرے بارے میں اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اب تیرے اوپر ہے میرے نوجوان، اب تیرے اوپر ہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے سر کو جھکائیں، اور سر کو جھکا کے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا کہ میں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے۔ یار ہم سے تو فجر بھی اٹھ کے نہیں پڑھنے ہوتی، ہم کہتے ہیں سردی ہے، ہم سے عشاء کی نماز پڑھنے نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں جی سردی آ گئی اب نماز نہیں پڑھنے ہوتی، گرمی آئے گی تو پڑھیں گے۔ یہ محبت کا صلہ ہے۔ ایک وہ ہستی، وہ ذات جس کے احسانوں کے نیچے بندہ دبا ہوا ہو، اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا، اس کی شریعت کی دھجیاں اڑانا، اس کی نافرمانی کرنا، کر لو نافرمانی، جتنی مرضی نافرمانی کر لو۔ یہ بات کبھی ذہن میں نہ لانا کہ تم نافرمانی کرو گے اللہ کو نقصان ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہے اللہ کو۔ ساری کی ساری مخلوق سجدے میں چلی جائے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ساری کی ساری اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہنا شروع کر دے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ الصمد، وہ تو ہے ہی بے نیاز۔ بے نیاز وہ ہوتا ہے جس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے، اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہوئی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے، اللہ نے آپ کو اتنا اچھا گھر دیا ہوا ہے؟ لیکن ہم اتنے بے وفا لوگ ہیں، اتنے نکمے لوگ ہیں، اتنے بے مروت لوگ ہیں کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے انہی کو سامانے گناہ بنا لیتے ہیں، انہی سے گناہ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا وہ حساب ضرور لے گا۔ وہ خود کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ حلم والا ہے، حلیم ہے۔ حلیم کہتے ہیں بردبار کو، پکڑ جلدی گرفت نہیں فرماتا، وہ پکڑتا نہیں ہے، جلدی گرفت نہیں فرماتا، لیکن جب پکڑتا ہے نا ان بطش ربک لشدید۔ یہ بھی یاد رکھنا، کل قیامت والے دن تم نے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہو کے پھر تو نے جواب بھی دینا ہے
پھر اسے تجھ سے پوچھنا بھی ہاں بھائی تجھ کو میں نے زندگی دی تھی، تجھ کو میں نے پیسہ دیا تھا، تجھ کو میں نے مال دیا تھا، بتا آج تو نے کیا کیا ہے، بتا آج تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو کیا کر کے آیا میرے لیے۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اللہ فرماتا ہے جس دن ہم تمہاری زبان پہ مہر لگا دیں گے، زبان نہیں بولے گی۔ یا اللہ کیا بولے گا؟ فرمایا تمہارے اعضاء بولیں گے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے ہر چیز انسان کے بارے میں گواہی دے گی۔ انسان انکار کرے گا، اگر تو انکار کرے گا نا، اگر تو اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ میں نے گناہ نہیں کیا، جس زمین پہ کیا وہ زمین آ جائے گی، یا اللہ میرے اوپر گناہ کیا ہے، تیرے ہاتھ بول پڑیں گے یا اللہ مجھ سے گناہ کیا ہے، ہاتھ بولیں گے یا اللہ مجھ سے اس نے غیر شریک فعل کیا تھا، زبان بولے گی یا اللہ مجھ سے جھوٹ بولتا تھا، کان بولیں گے یا اللہ مجھ سے گانے سنا کرتا تھا، آنکھیں بولیں گی یا اللہ بے حیائی کرتا تھا، یا اللہ بے حیائی کے مناظر دیکھتا تھا۔ اور پھر میں ذرا آگے جاؤں تو ڈرا دینے والی بات یہ ہے کہ میں اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں، ہینڈ فری بولیں گے، ہینڈ فری کہیں گے، ایئر بڈز بولیں گے، یا اللہ ہم سے گانے سنا کرتا تھا، موبائل بولے گا یا اللہ یہ ویب سائٹ سرچ کرتا تھا، ہر وہ چیز جس سے تم نے گناہ کیا ہوگا وہ بولے گی اور بول کے بتائے گی یا اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے گناہ کیے تھے۔ اور پھر تجھے کہا جائے گا بتا اب تیرے پاس کیا جواب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من نوش کا یا عائشہ فقد ہلک، حضور فرماتے ہیں اے عائشہ اللہ جس سے یہ پوچھے گا نا تو نے یہ کیوں کیا ہے، فقد ہلاک، وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر جب تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا نا، تمہارے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، کدھر سے نیکیاں آئیں گی؟ نیکیاں کریں گے تو آئیں گی نا، ہم لوگ نیکیاں کرتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ نیکیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم لوگ گھٹیا سمجھتے ہیں نیکیوں کو۔ کبھی بھی نیکی کو گھٹیا نہ سمجھو، نہیں سمجھنا، نیکی کو گھٹیا نہیں سمجھنا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تمہاری بخشش کروا سکتی ہے۔ اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، کیا پتہ کون سی نیکی کام آ جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کے ہیں، امام الصوفیہ، امام الصوفیہ صوفیوں کے امام ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت نیک بندے تھے، بہت نیک، لیکن بخشش کا سبب کیا بنا؟ دنیا سے چلے گئے، کسی کے خواب میں آئے، کسی نے پوچھا ہے ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ سے کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اور کوئی نیکی کام آئی نہ آئی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ میں ایک مرتبہ کچھ کتاب لکھ رہا تھا، چونکہ آپ رائٹر تھے، آپ فرماتے ہیں میں کتاب لکھ رہا تھا تو میں جس پین سے لکھ رہا تھا اس پین کی جو نپ تھی نا، اس پین کی چونچ کے اوپر مکھی آ کے بیٹھی تھی سیاہی پینے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں میں نے مکھی پہ رحم کیا، میں نے پین کو ہلایا نہیں، یہاں تک کہ مکھی سیاہی پی کے اٹھ گئی، وہ بس مکھی پہ رحم کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکھی پہ رحم کرنا قبول ہو گیا، اللہ نے بخش دی ہے۔ تو کسی نیکی کو گھٹیا نہ جانو، اخلاص کے ساتھ کی ہوئی نیکی، چھوٹی سی نیکی پہاڑ کے برابر ہو سکتی ہے۔